السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مرحوم و مغفور سید حامد علی زیدی ابن سید احمد علی زیدی اور خاندان زیدی کے دیگر مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسین الاسرار۔ صلوات پڑھیے محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 48 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے، الظفر بالحزم، کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے، والحزم باجالۃ الرأی، اور دور اندیشی تفکر و تدبر اور فکر سے حاصل ہوتی ہے، والرأی بتحسین الاسرار، اور پختہ رائے انسان کی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ رازدار و رازدان ہو جائے، اپنے رازوں کو چھپا سکے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ زندگی کا ایک ضابطہ حضرت نے بیان فرمایا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ دور اندیشی سے کام لو، وہ دور اندیشی تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب تم اپنی فکر اور رائے کو کام میں لاؤ، اجالہ فکر کرو، اور اس وقت فکر آپ کی رائے اور فکر کام کرے گی جب آپ رازدار بن جاؤ گے، رازدان بن جاؤ گے۔ رازداری سے انسان کی فکر حرکت میں آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب و مرحومین کی و خصوصاً والدین کے ایصال ثواب میں منعقد ہے، میں کوشش کروں گا کہ چند جملے اس مناسبت سے عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور اگر وقت بچتا ہے تو اس حکمت کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں چند جملات عرض ہوں۔ اولاد کی طرف سے، فرزندان کی طرف سے، اور اعزاء و اقارب و رشتہ دار و آشنایان، ان مرحومین کے جو مجلس میں شریک بھی ہیں، مجلس کے بانی بھی ہیں، اور ان مرحومین کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، جناب کیسر صاحب اور ان کے خاندان اور بھائی اور دیگر اعزاء و اقارب جو سوگوار ہیں ان ایام عزا میں۔ ایک طرف سے ایام عزا ہیں، سوگ سید الشہداء علیہ السلام، آل رسول کا سوگ و شہدائے کربلا کا سوگ،
اور ساتھ ہی یہ امتحان بھی کہ والدین کا شفیق سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ بہت کم مدت میں والد کا سایہ و والدہ کا سایہ ایک ماہ کچھ دنوں کے اندر محروم ہو گئے اس شفقت کے سائے سے، اور ان ہستیوں کا سایہ سروں سے اٹھ گیا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا ہے، جن کا حق خدا نے اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، قضا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی و عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں پر اللہ کی خالصانہ بندگی کرنی ہے تم نے، وہاں پر والدین کی یاد دلائی ہے خدا کے بعد۔ اور ساتھ ہی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے مقام والدین کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں تمہاری زندگیوں میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں لا تقل لہما اف، انہیں اف تک مت کہو، اف تک کی اجازت نہیں ہے تمہیں، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ خدا سے رحمت و مغفرت طلب کرو، اور اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت طلب کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے خدایا اس طرح انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے جس طرح انہوں نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیا ہوا تھا۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹا سا تھا میں اور کسی قابل نہیں تھا اپنی آغوش رحمت میں لیا، اور میری خاطر انہوں نے سختیاں برداشت کی، دشواریاں برداشت کی، اپنی نیندیں قربان کی، اپنا آرام و چین و آسائش قربان کی۔ اے پروردگار، آج یہ بڑھاپے کو جا پہنچے ہیں، آج ان کی وہ حالت ہو گئی ہے جو میری بچپن میں تھی۔ میں بچپن میں بہت یا شیرخارگی میں بہت ضعیف و ناتوان تھا، آج یہ بڑھاپے کی وجہ سے اس منزل کے قریب جا پہنچے ہیں۔ اس وقت تو نے انہیں اپنی رحمت کی آغوش بنا کر مجھے عطا کیا، اور آج مجھے اپنی رحمت کی آغوش بنا تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ والدین بہت عظیم ترین سایہ جو انسان کو میسر ہے، اگرچہ آج وہ قدریں جو قرآن نے ذکر فرمائی ہیں اور دین نے بیان کی ہیں، وہ قدریں آہستہ آہستہ دوسرے تہذیبوں کے اثر میں یا دوسرے معاشروں کے اثر میں آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہیں، وہ قدریں معاشرے سے اور خصوصاً مسلمانوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک یہی والدین کی سعادت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی ہمیں شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں انسان کی، آگاہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظیم خدمت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو توفیق عطا کی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی کوئی خدمت کر لی ہے۔ اگر انسان پوری عمر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے، ان کے ایک لحظے کے عمل کا بدلہ نہیں دے سکتا انسان۔ جو ماں نے سختی برداشت کی ہے، جو باپ نے تحمل کی ہے سختی، اس حد تک روایات میں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ تمہارے جیسے بھی ہوں، اگر وہ ان پڑھ ہیں تو بھی ان کا احترام کرو، اگر وہ تم جتنے سمجھدار نہیں ہیں تو بھی ان کا احترام کرو، بلکہ یہاں تک ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہیں تو بھی وہ ان کا احترام کرے۔ یہ کفر بھی باعث نہیں بنتا کہ ماں باپ کو نظر انداز کر دے انسان۔ صرف ایک صورت ہے کہ جہاں پر ماں باپ سے دور ہو سکتے ہو کہ استغفر اللہ، جہاں ماں باپ خدا کے دشمن ہو جائیں اور اولاد کو بھی خدا کی راہ سے دور کرنا چاہیں، دشمن دین خدا ہو جائیں، دشمن اولیاء خدا ہو جائیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات ماں باپ گمراہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور اولاد ہدایت کی راہ پر چل پڑتی ہے، اس صورت میں کہا گیا ہے کہ آپ ماں باپ کو نظر انداز کر سکتے ہو۔ ورنہ اگر ماں باپ خدا پرست نہیں بھی ہیں، پھر بھی تم خدا پرست ہو، تم مومن ہو،
ان کا احترام پھر بھی بجا لو، چونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ عزیزان، خدا نے انسان کو جہاں پر لفظی ہدایت پیش کی ہے قرآن کی صورت میں اور روایات و اقوال معصومین کی صورت میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے عملی ہدایت بھی پیش کی ہے۔ یعنی کانوں سے سننے کے لیے بھی اللہ نے بہت کچھ بنایا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ نے بہت کچھ بنایا ہے، بلکہ یوں آپ جان لیں کہ جو کچھ الفاظ میں قرآن کی صورت میں ہمیں بتایا ہے وہ سب کچھ ان شکلوں میں جو ہمارے ارد گرد ہیں، یہ سب کچھ خدا نے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی سب کچھ بنایا ہے۔ جس طرح اللہ کا فرمانا ہے کہ میری نشانیاں، آپ دیکھیں ساری کائنات کے اندر میری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جگہ جگہ میری نشانیاں ہیں، تم تلاش کرو، آنکھیں کھولو، ان نشانیوں تک پہنچو۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ نشانیاں اولو الالباب کے لیے ہیں، صاحبان عقل کے لیے ہیں، وہ جن کی عقل ختم ہو گئی ہے، یا یہ عام لوگوں کی تعبیر کے مطابق وہ جن کی مت ماری گئی ہے، انہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، اندھے ہیں، نابینے ہیں وہ، جنہیں خدا کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ ہر چیز خداوند تبارک و تعالیٰ نے دو روپ میں ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، ایک طرف سے اقوال، آیات قرآن و اقوال و احادیث کی صورت میں معصومین نے جو بیان فرمائی، اور دوسری طرف سے عملی شکلیں بھی ان کی ہمیں دکھا دی ہیں۔ حتیٰ توجہ فرمائی کہ اپنی ربوبیت، کہ سب سے اہم چیز ربوبیت کو پہچاننا ہے۔ انسان ربوبیت میں آ کے لغزش کھا جاتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، صاحب ہستی خدا کو مانتا ہے، لیکن جب ربوبیت کا وقت آتا ہے وہاں پر انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ساری مشکل ربوبیت میں ہے۔ توحید، ہر مرحلے میں توحید انسان اپنی بچا لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی خدا وحدہ لا شریک کو انسان مانتا ہے۔ باقی تمام مراحل میں تنہا مشکل ترین منزل جہاں پر انسان خدا وحدہ لا شریک کے مقابلے میں کوئی شریک بھی لے آتا ہے، وہ ربوبیت کا مسئلہ ہے۔ ربوبیت میں انسان اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کی طرف بھی رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ جب مجھے پکارو تو کیا کہو؟ ربی، ربنا، رب، یا رب، رب کہہ کے مجھے پکارو۔ چونکہ جب تم رب کہہ کے مجھے پکارتے ہو تو اس کے اندر وہ ساری معرفت آ جاتی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اندر جب تم رب کہتے ہو اس کا مطلب ہے تم نے مجھے اللہ بھی مان لیا، تم نے مجھے الہ بھی مان لیا، تم نے مجھے معبود بھی مان لیا، تم نے مجھے مالک بھی مان لیا، تم نے مجھے خالق بھی مان لیا، سب کچھ مان لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی مان لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے، آغاز قرآن میں دیباچہ قرآن ہے۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب اسی طرح سے آغاز ہو رہی ہے، دیباچے سے آغاز ہو رہی ہے۔ دیباچہ قرآن سورہ فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ جو ہر مناسبت پہ ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، آپ الحمد پڑھا کرو۔ الحمد، بسم اللہ سے ایک انسان حرکت شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی پرراز ہے یہ بسم اللہ کہ ایک عالم نہ، ایک عام دانشور آدمی، عالم سے مراد یعنی دینی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہے، یہ بزرگوار ابھی موجود ہیں، انہوں نے بسم اللہ کی جو تفاسیر بیان کی ہیں، عالم نہیں ہے یعنی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، صاحب ابا و کبا نہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، مغرب میں پڑھے ہیں، مشرق میں پڑھے ہیں، اور یہ آپ جو علوم پڑھتے ہیں عموماً فزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قرآن فہمی کی، وہ قرآن شناسی کی، قرآن شناس بھی ہیں۔ صرف ان سے جو میں نے ایک اخیر سے طالب علم نے ان سے جو بسم اللہ کی ابھی تک تفاسیر صرف ان سے سنی ہے، ایک غیر عالم سے یعنی ایک دانشگاہ یہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ایک آدمی سے ابھی تک تقریباً 80 یا 90 کے قریب تفسیریں بسم اللہ کی وہ کر چکے ہیں، اور ہر تفسیر دوسری تفسیر سے ہٹ کر ہے، گہری ہے، ہٹ کر سے مراد نہ اس کے مخالف ہے، گہری ہے، اس سے زیادہ عمیق تر ہے ہر تفسیر۔ اس میں ایک تفسیر میں
انہی کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستانی نہیں ہے، آپ ادھر ذہن نہ دوڑائیں، وہ پاکستانی نہیں، غیر پاکستانی شخصیت ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جیسا ہم شروع پڑھتے ہیں ترجموں کے اندر کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ عام یہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ خوب سوال، کیا شروع کرتے ہو اللہ کے نام کے ساتھ؟ اب ہم کہتے ہیں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ڈرائیونگ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، کمانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، دکان کھولتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، جاگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، سوتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، پکاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اٹھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بیٹھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ خوب ہر جگہ کہا گیا کہ بسم اللہ سے شروع کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ لیکن اگر دیکھیں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں ایک سفر معرفت کا، اللہ کے نام کے ساتھ خدا کی معرفت کا سفر شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نام کے ساتھ، اس خدا کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے و رحیم ہے، کہ خود مفصل بات ہے، اب میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا۔ رحمان الرحیم، اس کی بھی اتنی تفاسیر موجود ہیں کہ رحمان کیوں کہا گیا، ایک ہی آیت کے اندر دو لفظ ملتے جلتے کیوں کہے گئے، دو صفتیں ایک جیسی اللہ کی، رحمان بھی رحمت بتا رہی ہے، رحیم بھی رحمت ہی بتا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمتیں اللہ کی درجے ہیں ان کے، اور انسان جب شروع کرتا ہے خدا رحمان کے نام کے ساتھ تو سارے درجات رحمت در حقیقت اس کے مد نظر ہیں، اور جب خدا کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے، وہ انسان شروع کرتا ہے کوئی کام تو اس کام میں انسان کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بسم اللہ کہا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً کیا نکلا زبان سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمد کہاں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، شروع کر رہا ہوں، آغاز میں ہوں، نقطہ صفر پہ ہوں، ابھی چلوں گا، ابھی رحمان الرحیم کی میم پہ پہنچے، فوراً زبان سے نکالو الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یعنی ثنا ہے اس خدا کی جو رب العالمین ہے۔ یہ جملہ اس وقت ایک تو ہے نا عادتاً، ہم عادت کے تحت پڑھتے ہیں بسم اللہ، عادت کے تحت کہتے ہیں الحمدللہ، عادت کے تحت کہتے ہیں سبحان اللہ، عادت کے تحت سارے جملے عربی کے یا غیر عربی کے ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ ارادے کے تحت یہ سب کچھ کیا کرو، نیت کر کے کیا کرو، نیت کر کے نماز پڑھو، نہ عادت کے تحت نماز پڑھو، روزے کی نیت کر کے روزہ رکھو، عادت کا روزہ نہ رکھو۔ جو عبادت ہے وہ نیت سے شروع ہوتی ہے، نیت یعنی ارادے سے شروع ہوتی ہے۔ ارادے کے ساتھ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، اس وقت زبان سے الحمد نکلتا ہے، ثنا ہے، تمام حمد و تمام تعریف خدا کے لیے جو رب العالمین ہے۔ جب انسان کچھ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، جب تک کچھ نظر نہ آئے اس وقت تک الحمدللہ زبان سے نہیں نکلتا۔ اب انسان نے شروع کیا، آغاز کیا معرفت الہی کا سفر، فوراً زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے رب العالمین کی، یعنی جو ہی بسم اللہ کر کے تو نے آغاز کیا اس کائنات کے اندر، سب سے پہلی چیز جو تجھے نظر آئی ہے وہ اللہ کی ربوبیت نظر آئی ہے تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خوب یہ رب العالمین کے ذریعے حمد خدا کرتا ہے، تو عالمین پورے دیکھ لیے تو نے، عالمین کو دیکھ کے پڑھ لیا، اور عالمین میں سوائے ربوبیت خدا کے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ وہ بھی دیکھا کیا ہے تو نے؟ جو ہی آنکھ کھولی ہے تو نے اپنے آپ کو اپنی ماں کی آغوش میں پایا ہے۔ جو ہی آنکھ کھولی ہے تو نے اپنی ماں کی آغوش میں پایا۔ کیوں انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین؟ اس لیے کہ جو ہی آنکھ کھولی ہے ماں کی آغوش میں تھا، ماں کی گود میں تھا۔ جب ماں کی گود سب سے پہلے دیکھے، سب سے پہلا انسان جس سے انسان کی آشنائی ہوتی ہے وہ ماں ہے۔ ماں سے سب سے پہلے آشنا ہوتا ہے انسان، ماں کی طرف رجحان انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ ماں کس چیز کا نام ہے؟ ماں اللہ کی ربوبیت کے مظہر کا نام ہے۔ یعنی خدا نے تجھے خلق کیا،
خلق کیا بھی کہاں خلق کیا؟ کہاں تجھے یہ کسی اور جگہ بھی تجھے رکھا جا سکتا تھا۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ کہیں کتنی جگہوں پر انسان کے اس خلقت کا عمل طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ماں کا انتخاب کیا کہ یہاں پر یہ بچہ وجود میں آئے اور بچہ بڑھے اور 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہے، پھر جو ہی پیدا ہوتا ہے اس کی آغوش میں آتا ہے، جہاں تک اس کو یاد پڑتا ہے اس نے ماں کو دیکھا۔ ماں یعنی مظہر ربوبیت خداوند تبارک و تعالی۔ اللہ نے اپنی ربوبیت تجھے آنکھوں سے دکھائی ہے ماں پیدا کر کے، کہ یہ میری ربوبیت کا مظہر ہے، یعنی میری ربوبیت اگر تو نے سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تو دیکھ لے کہ ماں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، ماں تیرے ساتھ کیا کرتی ہے، کن مراحل سے گزار کے تجھے کہاں پہنچاتی ہے۔ اور پھر تو یہاں سے بھی ذرا توجہ کر کہ تو جب بڑا ہو جاتا ہے، تیری مونچھیں نکل آتی ہیں، تو کسی قابل ہو جاتا ہے، سب سے پہلی چیز جس کو بھولتا ہے تو ماں ہے۔ آیا یہ بھولنے والی چیز ہے؟ عزیز من، ہر کچھ بھول جا، سب کچھ بھول جا، ماں کو نہ بھول، باپ کو نہ بھول، سب کچھ فراموش کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ماں بھول گیا کوئی انسان، اس پر کبھی اعتماد نہ کرو، آپ کبھی بھی اعتماد نہ کرو جو ماں بھول گیا ہے۔ جب بھی یہ خواتین دیکھیں کہ یہ مرد اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا، وہ بیوی جان لے کہ جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ میرا بھی کبھی احترام نہیں کرے گا۔ ہمیں عموماً یہاں اشتباہ ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماں کا نہیں ہے وہ بیویوں کا ہے۔ نا، جو ماں کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے جو ماں کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دور کر دیا ہے؟ کس نے اتنا دھوکہ دیا ہے؟ تو رب کریم سے دور ہو گیا ہے۔ ایک تو رب، اور وہ بھی کریم رب، مہربان رب، با کرم رب، بزرگوار رب، اتنا بخشنے والا رب۔ اب توجہ کریں، عربی زبان میں سب سے بڑی صفت، عرب جب کسی کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مبالغہ کریں کسی کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ کر عرب جب کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ کریم ہے۔ یہ عربی لغت اور عربی کلچر کے اندر سب سے عظیم ترین صفت جب عرب کسی کے لیے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں بہت ہی کریم ہے۔ جناب عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم عرب کے نام سے مشہور تھے، یعنی اس وقت لوگ پوچھتے تھے کہ یہ سنتے تھے کہ یہ کریم عرب ہے، یعنی عرب دنیا کی سب سے بزرگوار شخصیت یہ ہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کئی صفات پیدا ہو جائیں، سخاوت اس کے اندر آ جائے، شجاعت اس کے اندر آ جائے، شرح صدر اس کے اندر آ جائے، بزرگی اس کے اندر آ جائے، بزرگواری اس کے اندر آ جائے، بخشش اس کے اندر آ جائے، اور بہت ساری ایسی صفات جب اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس انسان کو کہتے ہیں یہ کریم ہے۔ جس طرح امام مجتبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کریم اہل بیت ہیں، اہل بیت کریم خاندان ہے، لیکن اہل بیت میں بھی امام مجتبی کریم اہل بیت ہیں۔ یہ بہت باعظمت ہستی ہیں، بہت باعظمت شخصیت ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ کی ذات کا یہ کہنا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم پروردگار سے دور کر دیا ہے؟ ایک تو تجھے رب سے دور کر دیا ہے، کس نے دور کیا؟ کون سی ایسی چیز تجھے پسند آئی جس نے تجھے رب سے دور کر دیا ہے؟ اور وہ بھی رب کریم سے تجھے دور کر دیا ہے۔ کتنی نالائکی ہے کہ انسان رب سے دور ہو جائے اور رب کریم سے دور ہو جائے۔ عزیزان من، یہ کرتا ہے انسان، اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ رب کریم سے دوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے انسان رب کریم کے مظاہر ربوبیت سے دور ہوتا ہے، پھر رب کریم کی ان کرم و کریمیت کے مظاہر سے دور ہوتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی کریمیت کا مظہر ماں باپ ہے انسان کے لیے۔
اس لیے جب ان سے انسان دور ہوتا ہے یہ انسان یقیناً رب کریم سے دور ہو جائے گا۔ کون سی چیزیں ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں؟ خواہشات نفس، حب نفس، یہ لذتیں، یہ غضب، یہ غصے، یہ چھوٹا پن، یہ حقیر پن، یہ گھٹیا شخصیت، یہی انسان کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہے، اور انہی وجوہات سے انسان آخرکار رب کریم سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان۔ احسان ہم اردو زبان میں عموماً مانا کرتے ہیں، جب سے میں نے اکثر کہا ہے، ممکن ہے آپ نے پہلے بھی یہ جملہ سنا ہو مجھ سے، کہ ہم عبارتیں، الفاظ قرآن کے لیتے ہیں، معانی ان کے ہندی معانی کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن کے ہیں، عبارتیں اور الفاظ و معانی ہمارے ہیں، ان کو معنی ہم اپنا دیتے ہیں۔ جیسے دعوت ذو العشیرہ ہے، دعوت عربی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، اردو میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں اس ممبروں پہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ دعوت ذو العشیرہ میں کھانا کھلایا گیا تھا۔ نہ، وہ عربی دعوت تھی، ہندی دعوت نہیں تھی۔ یعنی اللہ کا پیغام سنایا رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے اقربا کو، قریبیوں کو، اور اس وقت جو ماجرا تھا وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور اصطلاحات ہیں، تعبیریں ہیں جن کو ہم، جیسے صبر کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ صبر قرآن کے معنی میں ہے کہ آپ ڈٹ جاؤ، قائم رہو، اپنے موقف پر قائم رہو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہندی معنی میں صبر کہتے ہیں دستبردار ہو جانے کو۔ اگر آپ کو کوئی حق نہ مل رہا ہو تو آپ صبر کرتے ہیں، یعنی اس حق سے آپ دستبردار ہوتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، یہ ہندی صبر ہے۔ قرآن کا صبر یہ کہ قائم رہو اپنے اس موقف کے اوپر، اپنی راہ کے اوپر، حق کے اوپر قائم رہو، اس کو چھوڑو مت۔ یا اسی طرح انتظار ہے، انتظار کا جو اصطلاحی معنی، دینی معنی ہے کہ ابھی ہم زمانہ انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستانی معنی انتظار کا نظارہ کرنا ہے۔ انتظار اور چیز ہے، نظارہ اور چیز۔ نظارہ یہ کہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہو کہ آنے والا کب آتا ہے۔ انتظار کس چیز کا نام ہے؟ انتظار یہ ہے کہ خود اس کے قریب جا پہنچو، تم اس تک جا پہنچو، تم وہاں پہنچو، رسائی پیدا کرو اس تک جہاں تمہیں جانا ہے۔ احسان عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کا استعمال ہے۔ قرآن فہمی میں انشاءاللہ کوشش کریں قرآن پڑھنا۔ اب جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ابھی ملازمت آفس نہیں ہے، تو کم از کم قرآن ہی کا مطالعہ شروع کر دیں۔ عموماً ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے لیے کوئی اور دنیاوی مشغلہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ کافی ہو چکا، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، دولت دی، ثروت دی، گھر، بیوی، بچے سب ہو گئے، اب وہ ذرا قرآن ہی پڑھنا شروع کر دو۔ کہ بعض بزرگوں نے شروع کیا ہے قرآن پڑھنا، اور اچھے طریقے سے پڑھے ہیں، شروع کریں انشاءاللہ۔ اب قرآن فہمی کے لیے ایک ہم نے بھی طالب علمانہ سے یہ کوشش کی ہے، آداب فہم قرآن کے عنوان سے ایک کتاب ہے، مدد لے سکتے ہیں اس سے بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے مدد لے سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ یحب المحسنین، خدا محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی پسندیدہ شخصیات، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہٹ درموں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المتطہرین، خدا پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، ناپاک فکر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان میں سے ایک ان اللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دو، آپ اس کی ضرورت کے وقت مدد کر دو تو کہتے ہیں یہ ہم نے آپ پر احسان کیا۔ خصوصاً اگر معاوضہ نہ لو، صلہ نہ لو، تو یہ زیادہ بڑا احسان ہے۔ احسان کر دیتے ہیں، جی میں نے فلاں آپ کا کام نکالا تھا، یہ احسان کیا ہے آپ پر۔ یعنی اردو میں جو آزاد معنی کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر ٹانگ اوپر کر لینا اپنی، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ احسان ہے۔ یعنی ایسا عمل کرنا کہ دوسرا ہمیشہ نگاہیں ہمارے سامنے جھکی رہیں اس کی، کہیں بھی آنکھ اٹھا نہ سکے، وہ کہتے ہیں ہمارے اس کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ یہ ہندی معنی ہے احسانات کا۔ احسان عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں حسن سے ہے۔ حسن یعنی زیبائی، خوبصورتی، موزونیت۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ عموماً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے، اب تو پاکستان میں شاید اسمبلی نے بھی
وہ بنا دیا ہے اس کا قانون کہ اولڈ ہاؤس بنائے جائیں جہاں پر ماں باپ کو جا کے جمع کرا دیا جائے، ایڈمٹ کرا دیا جائے کہ بچے. پاکستان میں ابھی شاید قانون بنا ہے، مجھے نہیں معلوم قومی اسمبلی میں بنا یا صوبائی میں، قومی میں بنا ہے کہ یہ کیا جائے. تو دوسری دنیا میں ہے یہ، جس تہذیب سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں اس تہذیب میں یہی ہے کہ وہاں پر ماں باپ کو جا کر اس اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں اور پھر نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا. بل دے دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس کا جو بل آتا ہے اول تو چیریٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، خیراتی اداروں کے کہ ہمارے ماں باپ کو آپ سنبھالو. اور اگر ان کا خرچہ بھی دینا ہو تو اولڈ ہاؤس کا بل آ جاتا ہے، وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. سال ہر سال ان ماں باپ کو کوئی ملنے نہیں جاتا. یہ بہت بڑا ظلم و ستم ہے ان ہستیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی کھوک سے تجھے پیدا کیا ہے، جنہوں نے تجھے اپنا وجود پلایا ہے. نہ کہ ماں نے دودھ پلایا ہے، یہ دودھ ماں کا وجود ہے، یہ وجود اس کا پگھل پگھل کے تیری رگوں میں جا رہا ہے. کیوں تجھے اپنا وجود پلاتی ہے؟ اس لیے تجھے وجود پلاتی ہے کہ ایک دن اس کو تیری ضرورت پڑے گی، اس دن تو اس کا سہارا بننا ہے. تو نے اس کو وجود اپنا پلاتی ہے. ان کو جا کر اس طرح اپنے حال پہ چھوڑ دینا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو راشن نہیں چاہیے. جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت تو ظاہر ہے ان کا جوانی ختم ہو چکی ہے، راشن کھانے کی عمر ختم ہو چکی ہے، تو بڑھاپے میں تو وہ راشن نہیں کھا سکتا. اس وقت ان کو کروفر نہیں چاہیے، اس وقت ان کو جوڑے نہیں چاہیے، اس وقت ان کو جوتے نہیں چاہیے، اس وقت ان کو وہ چیزیں دنیا و مادیت سب استعمال کر چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکے ہیں. اب ان کو کیا چاہیے؟ قرآن کہتے ہیں اب ان کو احسان چاہیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کو احسان کی ضرورت ہے. جب تو شیرخوار تھا تو اس وقت تجھے احسان کی ضرورت تھی. اب جب کہ وہ بڑھاپے کو جو پہنچے ہیں اب انہیں احسان کی ضرورت ہے. نہیں ہے کہ ان کے لیے نوکر رکھ دے، ان کے لیے ماسیاں رکھ دے کہ وہ ان کو صاف ستھرا کریں وہ، اور آپ کہیں کہ ہم نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. یہ نہیں ہے حق والدین. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ انہیں بہترین بنگلوں میں بھی رکھیں، بہترین نرسیں بھی ان کی خدمت کے لیے رکھیں، لیکن خود جا کے ان کا حال نہ پوچھیں، ان نرسوں سے ان کو وہ چیز نہیں نصیب ہوتی جس کی ان کو ضرورت ہے. ان کو صرف جھاڑنا پوچھنا تو نہیں ہوتا، ان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کہ وہ انسان ہیں، اور ایسے انسان ہیں. تیری انسانیت ان کے رہین منت ہے، تیری انسانیت ان کے رہین منت ہے. اپنی انسانیت کا ثبوت یہ دے کہ کم از کم ان کے ساتھ جا کر تبادلہ احساسات کر. ان کو آج احساسات کی زیادہ ضرورت ہے، ان کو راشن سے بھی زیادہ احساسات کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہ جن کے بچے دور ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، جب بچے کا فون آ جاتا ہے، بیٹی کا فون آ جاتا ہے تو بیمار ماں باپ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، صرف بیٹے کا فون آ گیا ہے آج. اس قدر ان کو تسلی ملتی ہے، اس قدر ان کو ڈھارس ملتی ہے. اس سے احسان یعنی حسن، زیبائی، یعنی ان کے ساتھ وہ کام کرو جو موزوں ہے، جو جچتا ہے، جو ان کی آج کی ضرورت ہے. پہلے دیکھو کہ ان کی تقاضا کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کو چاہیے کیا. جو چاہیے وہ حسین ہوتا ہے. آپ مثلا ایک شخص کو دوا چاہیے، ہم اس کو کچھ اور دے دیں، اور ایک مثلا ہم اس کو گاڑی دے دیں. جب اس کو دوا چاہیے ہم اس کو گاڑی دے دیں، اور جب اس کو گاڑی چاہیے ہم اس کو دوا دے دیں، اور بڑی مہنگی دوا خرید کے دیں. ہم نے اس کے لیے کام تو بڑا کیا، پیسہ بڑا خرچ کیا، لیکن احسان نہیں کیا. یعنی ہمارے عمل میں حسن نہیں ہے، زیبائی نہیں ہے. حسن کس چیز کا نام ہے؟ حسن موزونیت کا نام ہے. حسن یعنی توازن کا نام ہے، تعادل کا نام ہے. حسن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہے وہیں ہو، جو کام ضروری ہے وہی انجام پائے، اس کو حسن کہتے ہیں. لیکن اگر ضرورت کسی اور چیز کی ہے، آپ کچھ اور، مثلا ابھی سردی ہے اور ہم باریک کپڑے پہن لیں تو اس میں کوئی حسن نظر. آپ بے شک بڑے خوبصورت کپڑے پہن لیں گرمیوں کے، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ آپ کا عمل صاحب حسن ہے، ذی حسن ہے. نہ، بڑا معیوب عمل کیا آپ نے. اور اگر گرمیوں میں کوئی سردیوں کے کپڑے پہن لے، یہ موزوں کام نہیں کیا اس نے. گرمیوں میں گرم کپڑے، سردیوں میں گرم کپڑے پہنو، اور گرمیوں میں وہ کپڑے پہنو جن میں آپ کو گرمی کم لگے. اس کو کہتے ہیں یہ موزونیت ہے، یہ موزوں کام ہے. جب ماں باپ اس سن کو پہنچ جاتے ہیں، اس بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں،
اس وقت ان کو سمجھو کہ ان کو ضرورت کیا ہے، ان کو چاہیے کیا اس وقت۔ آیا وہی کچھ ان کو چاہیے جو کچھ ہم ان کو دے رہے ہیں؟ بعض لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو سخت توبہ کرنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں، معافی مانگنی چاہیے ان کو اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا۔ کچھ زیادہ نہیں چاہیے عزیز من، ان کو صرف کیا چاہیے؟ صرف آپ سے محبت چاہیے، ان کو صرف الفت چاہیے آپ سے، ان کو صرف ان کا حال پوچھ لو، آپ صرف ان کو یہ بتا دو کہ آپ ان کی فکر میں ہو، انہیں بھولے نہیں ہو آپ۔ اسی سے ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے ان کو، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اولاد ان کا حال نہیں پوچھتی۔ اس نے ان کو زمین بوس کر دیا، اس نے ان کی کمر جھکا دی ہے، اس نے ان کو ناتوان کر دیا ہے۔ یہ بہت سارے ماں باپ جو عصا پہ چلتے ہیں، اگر ان کا حقیقی عصا ان کو مل جائے، کون سا عصا؟ اگر اولاد کی محبت مل جائے، یہ لکڑی کا عصا چھوڑ دیں گے، یہ محبت کے عصا سے چلیں گے۔ یہ بہت ساری جو دوائیں کھاتے ہیں ہمارے والدین، کتنی دوائیں کھاتے ہیں، ان دواؤں کے ذریعے سے عزیز من آدھی دوائیں چھوڑ دیں گے اگر اولاد ان ماں باپ کا خیال رکھے۔ وہ نعمت جو ہم سے چھینی جا رہی ہے اس مغربی تہذیب کے نتیجے میں، وہ یہی خاندان کی قدریں ہیں، خاندانی ویلیوز ہیں۔ مغربی تہذیب میں ماں باپ نوکر ہیں بچوں کے، بچوں کو ٹیلی فون نمبر دیتے تھے اسکول میں کہ ماں باپ کو غلطی کریں تو ہمیں فون کر دینا۔ ایسے ہی ہے نا مغربی دنیا کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اب یہ سنی سنائی بات نہیں، جو دیکھی ہے ہم نے جا کر، ان بچوں کو نمبر دیتے ہیں وہاں پر کہ ذرا سے بھی ماں باپ غلطی کریں آپ کے بارے میں تو آپ فوراً تھانے فون کر دو۔ بچوں کی شکایت پر ماں باپ کو اٹھا کے تھانے میں یا جیل میں جا کر بند کر دیتے ہیں۔ اس تہذیب نے ہماری بنیادیں ہلا دی ہیں۔ کیا بنیادیں ہلا دی ہیں؟ کہ وہ جو خاندانی قدریں تھیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ان کی زندگی میں ماں کی خدمت کر سکے یا باپ کی خدمت کر سکے۔ یہاں خوب ہیں بعض عزیزان تشریف فرمائیں، زیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، مرحوم حامد زیدی صاحب اور ذاکر زیدی صاحب تشریف فرمائیں یہاں پر۔ ایک سفر زیارت میں مشرف ہوئے نجف میں اور ایران میں قم میں، ہم اس وقت قم میں تھے تو ہمیں بھی توفیق ہوئی ان کی میزبانی کی، تشریف لائے تو زیدی صاحب، ذاکر زیدی صاحب ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے بڑے بھائی کی۔ وہ اس طرح سے خدمت کر رہے تھے، ذرا غیر معمولی خدمت، عموماً بھائی بھائی کی اتنی خدمت نہیں کرتا۔ تو میں نے ایسے ان سے کہا، اشارہ کیا، عرض کیا کہ آپ بہت خیال رکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی جان کا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی نہیں ہیں، میرے باپ ہیں، یہ میں والد سمجھ کر ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ خوب توجہ کریں کہ یہ لوگ ہیں جو قدردان ہیں، یہ لوگ ہیں کہ بتایا انہوں نے کہ کس طرح اس بھائی نے ہم بھائیوں کو سنبھالا، کس طرح انہوں نے ہمیں بتایا، کس طرح خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کو ایسی اولادیں بھی میسر آئی ہیں۔ بہت خوش قسمت ہے وہ باپ، ماں باپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ نیک و صالح اولاد ہے، نیک و صالح نسل ہے۔ ماں باپ جو دعا مانگے خداوند تبارک و تعالیٰ سے وہ ذریت صالحہ ہے کہ پروردگار ہمیں ذریت صالحہ عطا فرما، ہماری نسلوں کے اندر یہ ہدایت کا سلسلہ جاری فرما۔ عزیز من، اگر آپ کی 10ویں نسل کے اندر ایک صالح بچہ پیدا ہوا تو آپ 10ویں جد کے اگر اس کے جد بنتے ہیں تو وہ بچہ آپ کی بخشش کا باعث بن جائے گا۔ سب سے بڑا ہدیہ جو اللہ نے دیا ہے ان انسانوں کو، ان کو شکر کرنا۔ ہم صرف کہتے ہیں اولاد نعمت ہے، نہ عزیز من، اولاد کو قرآن کہتا ہے کہ یہ فتنہ بھی ہے، اولاد کو کہتا ہے یہ تمہارے لیے باعث عذاب بھی ہے، وہ اولاد خاص نعمت ہے۔ کون سی اولاد؟ اولاد صالح نعمت ہے، صالح اولاد نعمت ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگتے ہو، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مومنین میں کہ نرینہ کے بجائے اگر صالح اولاد مانگو، عموماً ہم نرینہ اولاد مانگتے ہیں نا کہ خدا نرینہ اولاد دے، نر اولاد دے، خوب یہ نر دے دیتا ہے خدا، یہ نر بعد میں نریت اتنی چھا جاتی ہے اس پر کہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کس کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہاں میرے لیے دعائیں کرائی تھی،
اس نر کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ نر پھر انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے جہاں نر عموماً جاتے ہیں. یہ عموماً ان گلیوں میں جا کے گھومنا شروع کر دیتا ہے، ناربازی شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر اللہ سے اولاد صالح مانگو اور خدا دے دے، لڑکی یا لڑکا صالح دے دے، وہ صالح اولاد تمہارا صدقہ جاریہ ہے. وہ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ ایک بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں. صدقہ جاریہ ایک جاری اور بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں، جو خشک نہیں ہو رہا، جس سے مسلسل گوارا و شیرین و میٹھا پانی نکل رہا ہے، اور نکل کے کدھر جا رہا ہے؟ انہی ماں باپ تک پہنچ رہا ہے جن ماں باپ نے یہ نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہے، اپنی یاد میں چھوڑی ہے. یہ سب سے بڑا ترکہ ہے کسی انسان کا جو اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے. اگر کوئی انسان کروڑوں اربوں روپیہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، املاک چھوڑ کے جائے، اموال چھوڑ کے جائے، لیکن نیک و صالح اولاد چھوڑ کے نہ جائے، یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہیں آئے گا. نیک و صالح اولاد، اگر بیٹی نیک و صالح ہے، خدا اس کو تمہارے لیے کوثر بنا دے گا. کوثر یعنی نہ ختم ہونے والی خیر. آپ دیکھیں رسول اللہ کو جو خیر نصیب ہوئی اولاد سے، وہ بیٹی سے ساری نصیب ہوئی. انا اعطیناک الکوثر، کہ خدا صالح اولاد بیٹی ہو. حضرت مریم جب پیدا ہوئی، مریم کی ماں نے نظر کی ہوئی تھی کہ خدا جو بچہ دے میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی. خوب بچہ دے دیا خدا نے، اور وہ بیٹی، وہ تعجب کیا، کہا رب انی وضعتھا انثی، کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا خوب مجھے بہتر پتا ہے کہ میں بیٹی ہوئی ہے، مجھے علم ہے کہ یہ بیٹی ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، چونکہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے جو دی ہے کسی حکمت کے تحت بیٹی دی ہے. اب مادر مریم بھی مومنہ خاتون تھی، اعتراض نہیں تھا. وہ جاہلیت کی وجہ سے نہیں کہا کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، یعنی میں بیٹی کی انتظار میں تھی، یہ بیٹی ہو گئی، نہ. بلکہ مادر مریم نے کیا کہا ہوا تھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گی. اور اس وقت بیٹوں کے لیے انتظام تھا، بیٹیوں کے لیے انتظام نہیں تھا. پریشانی یہ تھی کہ اس کو تو نظر کے مطابق میں نے وقف کرنا ہے، لیکن اس کو کدھر ڈالوں؟ کوئی انتظام نہیں ہے. یہ پریشانی تھی. وہ خداوند نے فرمایا کہ جس نے بیٹی دی ہے اس کے لیے اہتمام بھی خدا نے کیا ہے. اہتمام کیا کیا کہ بیٹی کا معلم پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا. زکریا کو نبی بنایا، استاد بنایا، معلم بنایا، مربی بنایا، تاکہ یہ پاکیزہ مریم اس زکریا کی زیر تربیت جا کر تربیت پالے. کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں اللہ بیٹیاں دینا بھی جانتا ہوں اور بیٹیوں کی تربیت کا انتظام بھی کرنے کے لیے جانتا ہوں، میرے اختیار میں ہے سب کچھ. تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں اسی مریم سے خدا نے کیا معجزے دکھائے، اسی مریم کو کس مقام عصمت و طہارت پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فائز کر دی. یہ جو قرآن بتا رہا ہے عزیز من، مریم جیسی قدیسہ کا ذکر کر رہا ہے اور ان خواتین کا ذکر کر رہا ہے. خدا سے مانگو نیک و صالح اولاد خدا دے. اور یہی بیٹیاں، یہی نیک و صالح اولادیں ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے میں اف تک نہیں کہتے. اف یعنی تکلیف دہ بات نہ کرو ان سے. اف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ الف اور فے نہ کہو، اف کا مطلب تکلیف دہ بات نہ کرو، یعنی ایسا جملہ ماں باپ کے سامنے نہ کہو جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے. سب سے بڑا گناہ ماں باپ کا دل توڑنا ہے. دل نہ توڑو ان کا کبھی. دیکھو جب تم چھوٹے تھے یہ اپنے آپ کو مصائب میں ڈالتے تھے کہ میرے چھوٹے سے ننھے سے اس نونہال کا دل نہ ٹوٹ جائے. کتنا تیرے دل کا خیال رکھتے تھے وہ، کتنا سختیوں میں ڈال کے وہ تیرے دل کا، نازک دل کا خیال رکھتے تھے. آج تیرا کام ہے کہ ان کے دل کا خیال رکھ. ان کو اف تک مت کہو. اگر اف کہو رنجیدہ ہو جائیں گے، اگر وہ رنجیدہ ہو گئے خدا رنجیدہ ہو جائے گا. اور جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. یہ بڑا عزیز سایہ ہے عزیز من، جن کو نصیب ہے میسر ہے اس کی قدر جانو. اور خدا یہ سایہ قائم رکھے جن جن کو میسر ہے، اور جن کے سروں سے اٹھ گیا ہے یہ سایہ، وہ اب ان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرے. ان کے حقوق ہیں، مرحومین کے حقوق ہیں ہماری گردن پر، اولاد پر بھی، ہماری گردن پر بھی، مومنین پر بھی حقوق طاری ہوتے ہیں.
کہ وہ حقوق ان کے ادا کریں، مغفرت طلب کریں ان کے لیے، کار خیر ان کے لیے انجام دیں، ان کے نام سے بہت سارے نیک کام کریں تاکہ ان کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے۔ عزیزان، یہ سایہ ہم غیر محسوس طور پر اللہ کی پناہ میں ہیں، مانگتے ہیں نا ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسول اللہ کو کہا گیا رسول پناہ مانگو، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اے رسول اللہ سے پناہ مانگو خناس کے شر سے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، قل اعوذ برب الفلق، اس اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، ان تاریکیوں کے شر سے پناہ مانگو، ان دشمنوں کے شر سے پناہ مانگو، شیطانوں کے شر سے پناہ مانگو، ہر چیز کے شر سے ہمیں کہا گیا پناہ مانگو۔ وہ پناہ مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ پناہ مانگنے کا طریقہ یہ کہ اللہ نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، ان پناہ گاہوں کا سہارا لو، ان پناہ گاہوں میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک پناہ گاہ دعا کو قرار دیا ہے۔ دعا پناہ گاہ ہے خدا کی، اس پناہ گاہ میں جاؤ، اللہ کی پناہ میں جاؤ، اور سب سے بڑھ کر وہ دعا جو ماں باپ کرتے ہیں وہ پناہ ہے انسان کی۔ کتنی اولادیں خطروں سے بچ جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیسے بچ گیا، وہ سمجھتا میں اپنی چالاکی سے بچ گیا۔ نہ عزیز من، تو در حقیقت اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے بچ گیا، تو اپنے باپ کی دعا کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ نہ کہ میں چالاک تھا، وہاں پر فائرنگ ہو رہی تھی، سب مر گئے، میں بچ گیا اور میں وہاں جھک گیا، میں نکل گیا، میں بھاگ گیا، نہ خیر، اس وجہ سے نہیں بچا، اس وجہ سے بچا ہے کہ ادھر کوئی بیٹھ کے تیرے لیے خدا سے رابطے میں ہے، تو غافل ہے، وہ اللہ سے رابطے میں ہے، تجھے گھر سے نکال کے وہ خدا سے رابطے میں ہو جاتی ہے ماں۔ جب تو گھر سے نکلتا ہے، تو اپنے کام پہ جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، تو آسودہ گاہکوں میں غرق ہے، بیچنے میں غرق ہے، خریدنے میں غرق ہے، تجھے کیا پتا وہ گھر میں جو بوڑھی ماں بیٹھی ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدہ رکھ کے کہ یہ میرا بیٹا جو گیا ہوا ہے صحیح و سالم واپس آ جائے۔ مجھے یاد ہے وہ والدہ معظمہ کا جب انتقال ہوا تو ایک عالم دین، بزرگ عالم دین، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، ان سے ہم نے خواہش کی، انہوں نے مجلس پڑھی ہماری والدہ کی، اور اس وقت قم میں تھا میں، وہ وہاں انہوں نے مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھ کے پھر مجھے بٹھایا، کہنے لگے بیٹھو ادھر، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جاتے وہاں سے آتے تھے تبلیغ کے لیے پاکستان میں، اور ظاہر پاکستان کے حالات جیسے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ نام لیا میرا فلان، اب جب پاکستان جاتے ہو تو اس دفعہ جب جاؤ تو اپنا بڑا خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا کیوں، اس دفعہ میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگے اس دفعہ میں یہ خصوصیت ہے کہ پہلے ہر سال جب تم جاتے تھے پیچھے ماں دعا کے لیے موجود ہوتی تھی، اس دفعہ جب جاؤ گے تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی تمہاری پناہ گاہ تم سے چھن گئی ہے۔ عزیز من، اگرچہ ظاہراً بوڑھے نظر آتے ہیں، ظاہراً ناتوان نظر آتے ہیں، ظاہراً بچے ان کو اٹھا بٹھاتے ہیں، لیکن ہیں پناہ گاہ بچوں کے لیے، ہیں پناہ گاہ بچوں کے لیے، بچے ان کی پناہ میں ہیں، اولاد ان کی پناہ میں ہیں۔ اگر یہ خدا سے رابطہ چھوڑ دیں یہ اولاد بے پناہ ہو جائے گی، یہ بغیر پناہ کے ہو جائے گی۔ اس پناہ گاہ کو سنبھال کے رکھو، اس کو بچاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، صرف مادی ضرورتیں نہیں، ان کی دل کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی دل کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور جس طرح تم چھوٹے بچپن میں تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے تھے، اب یہ بھی کوئی بڑی چیزیں نہیں مانگتے آپ سے، یہ تو نہیں کہتے کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ بنگلہ میرے نام کر دو، یہ جائیداد میرے نام، یہ تو کبھی بھی نہیں مانگتے۔ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تقاضا رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ بہت بڑی آپ کے لیے رضا خدا سے فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے کہ اگر تم ماں باپ کے قدردان ہوگے تو خدا کے قدردان ہوگے۔ یہ آغوش ربوبیت خدا ہے جس میں خدا نے ہمیں ڈالا ہے، یہ مظہر ربوبیت اللہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈالا۔ اگر کوئی کوتاہی گستاخی ابھی تک ہو گئی ہے، دیکھیں ایک آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید، آیت اللہ مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ، نام آشنا ہے، سب جانتے ہیں آپ کو، حوزہ علمیہ قم میں بڑے ناموں میں سے تھے، بڑی بزرگوار ہستیوں میں سے، اور جو حضرت معصومہ کے حرم میں سال ہاں سال نماز پڑھاتے رہے اور بڑی باشکوہ نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب یہ
اسی مقام اجتہاد پہ پہنچ چکے، تو ایک دن ان کی والدہ نے کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھایا اور ان سے کہا کہ والد کو جا کر بیدار کرو، والد سو رہے ہیں۔ اب یہ مجتہد عالم دین، والد دکاندار تھے، والد تعلیم یافتہ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، عام آدمی تھے، دکاندار والد سویا ہوا ہے، مجتہد بیٹا جگانے کے لیے گیا ہے، دیکھا والد سوئے ہوئے ہیں، اب کس طرح جگائے؟ جرأت نہیں ہو رہی کہ میں ادھر سے ماں کا حکم ہے کہ جگاؤ کھانے کے لیے، ادھر سے والد سو رہے ہیں، اور جرأت نہیں ہو رہی کہ والد کو کیسے جگاؤں میں۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچتے رہے کہ میں کیسے بیدار کروں والد کو کہ تکلیف بھی نہ ہو ان کو اور یہ بیدار بھی ہو جائیں۔ آخر کار بیٹھ کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے اور ان کے پاؤں کو اٹھا کے تلوا اپنی گال کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ مس کرنے لگے۔ جب والد کو احساس ہوا کہ میرا پاؤں کسی گال پہ، تو گرم ہوتا ہے نا گال، رخسار گرم ہوتا ہے انسان کا، دیکھا کسی گرم جگہ پہ لگ رہا ہے، فوراً آنکھ کھولی، دیکھا کہ یہ مجتہد بیٹا بیٹھا ہوا پائنتی کی طرف باپ کے قدم اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے۔ اس وقت باپ بیٹھ گیا اور اس بیٹے کو دعا دی، اور آغا مرشی یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا اس دعا کے نتیجے میں دیا۔ جو دکاندار باپ نے مجتہد بیٹے کے لیے دعا کی، عزیز من، یہ حساب اللہ کا اور طرح سے ہے۔ حافظ شیرازی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پردے کے اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھو، چونکہ اللہ کا نظام دو طرح ہے، خدا نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، پردے کے اس طرف ہمیں رکھ دیا ہے، اور پردے کے اس طرف کچھ ہو رہا ہے، مسائل ہو رہے ہیں، اور پردے کے اس طرف خود خدا ہے اور کچھ اور مسائل ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پردے کے اس طرف ہو رہا ہے زیادہ اس میں سرگرم نہ ہو جاؤ، چونکہ پردے کے اس طرف بھی بہت کچھ ہے، ادھر کچھ اور فیصلے ہو رہے ہیں، ادھر کچھ اور حساب و کتاب ہے۔ پردے کے اس طرف جو تم دیکھتے ہو ممکن ہے تمہیں اور چیزیں اچھی لگ رہی ہوں، لیکن پردے کے اس طرف خدا نے کہا ہوا ہے جو ماں باپ کی رضا حاصل کر لے گا وہ اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہو جائے گی، آپ کے رکے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے مسائل، رکی ہوئی بند دروازے کھول دیتا ہے خدا، وہ جو رضا والدین حاصل کر سکتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا وہ زندہ ہو تو زیادہ غنیمت ہے، اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، یہ سایہ اٹھ گیا ہے، محروم ہو گئے ہم اس سے، تو بھی انسان کر سکتا ہے، ماں باپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، کہ انشاءاللہ خداوند تعالی ہمیں توفیق دے ہم سب کے سب اپنے جو زندہ والدین ہیں ان کی خدمت کر سکیں، اور جن کے والدین دنیا سے اٹھ گئے ہیں پروردگار ان والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور کرے۔ آپ دیکھیں ائمہ اطہار جس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے تھے، چونکہ صرف حسنین علیہ السلام کی والدہ معصومہ ہیں، حسنین کی والدہ معصومہ ہے، باقی کسی امام کی والدہ معصومہ نہیں، امام معصوم ہے، ماں معصومہ نہیں ہے، لیکن یہی معصوم امام اپنی ماں کا احترام اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح ایک غلام کرتا ہے کسی کا احترام، جس طرح ایک غلام احترام کرتا ہے اٹھ کے اپنی ماں کا۔ عزیز من، اس قدر عظیم، اب ظاہر ہے ائمہ کی والدہ اور امام کا مقام ایک جیسا نہیں ہے جبکہ وہ غیر معصومہ ہے، لیکن پھر بھی امام اس قدر تعظیم کرتے ہیں ان بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سارے اعمال اپنے والدین کے نام کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے بہت کچھ انجام دیتے ہیں، چونکہ عالم برزخ میں مرحوم جب اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ یعنی انتظار کی جگہ، انتظار کی جگہ ایسی ہے جہاں نامہ عمل کھلا ہوا ہے، عمل بند ہے، عمل نہیں کرنے دیتے لیکن نامہ عمل کھلا ہوا ہے، اب یہاں مشکل یہ ہے آگے نہیں جانے دیتے، واپس دنیا میں بھی نہیں آنے دیتے، نامہ عمل کھلا ہوا ہے، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مشکل کیسے حل ہوگی وہاں پر؟ یہ نامہ عمل جو کھلا ہوا ہے کیسے تکمیل ہوگا؟ اگر پوچھیں کہ کیوں جانے نہیں دیتے آگے، اس لیے کہ تکمیل نہیں ہو، نامہ عمل تمہارا تکمیل نہیں ہے۔ کیوں واپس نہیں جانے دیتے؟ چونکہ دنیا میں تمہاری مہلت
ختم ہو گئی. کیوں عمل نہیں کرنے دیتے کہ تکمیل کروں؟ اس لیے کہ یہ دار عمل نہیں ہے، دار عمل دنیا ہے. کیوں نامہ عمل کھلا رکھا ہوا ہے؟ پھر جب مجھے نہ واپس جانے دے رہے ہو نہ عمل کرنے دے رہے ہو تو نامہ عمل کیوں کھلا ہوا ہے؟ نامہ عمل اس لیے کھلا ہوا ہے کہ تو جو اتنی زندگی گزار کے آیا ہے پیچھے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے آیا ہے. تو وہ جو چھوڑ کے آیا ہے اس کے ذریعے سے اب یہ خالی ایسا پر ہو جائے گا تیرا. وہ منتظر ہیں عزیز من، وہ مومنین ہمارے مرحومین منتظر ہیں، ان کے لیے یہاں سے توشہ ارسال کرو. ایک شخص اس کے عالم دین وہ بتاتے ہیں کہ ان کو والد کو دیکھا، خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیسے اس عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اچھا ہے لیکن پھر بھی کچھ ضرورتیں ہیں ہماری، بہت ضرورتیں ہیں ہماری. کہا کیا ضرورتیں ہیں؟ کہا وہ ضرورتیں یہ ہیں کہ آپ لوگ پوری کر سکتے ہو. تو بیٹے نے پوچھا کہ کیا ضرورتیں ہم آپ کی پوری کریں؟ کہا کہ کچھ زیادہ نہیں چاہیے ہماری ضرورت، یہ جو روز صبح اٹھ کے مرغی کے چوزوں کو دانہ ڈالتے ہو یہ ہماری نیت سے ڈال دیا کرو، اس سے ہی ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اتنے کام بھی ہماری نیت سے کر دو ہماری مشکل پوری ہو جائے گی. جبکہ عزیز من انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ نثار کر دیا ہے. ہم بھی اگر ساری زندگیاں ان کے لیے نثار کر دیں کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک رات جو ماں نے آپ کے ساتھ کاٹی ہے آپ ایک رات ایسی ماں کے ساتھ نہیں کاٹ سکتے ہو. ماں آپ کے گیلے بستر پہ سوئی ہے، ماں نے آپ کی غلاظت میں ہاتھ ڈالے ہیں، لیکن ہم نہیں ڈال سکتے. ہم صلہ نہیں دے سکتے ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے ہمارے لیے انجام دیا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور یہ اعمال جو خدا نے توفیق دی ہے یہ ان کے نام کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا و تعالی ان اعمال صالحہ کا سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کی، اور ان اعمال صالحہ کا توشہ خداوند آپ سب کے والدین کو ایصال کرے. والدین کا سایہ سر سے اٹھنا بہت دشوار ہے، وقت نہیں بچا میں اس حکمت کے بارے میں کچھ عرض کروں. سایہ والدین جب سر سے اٹھتا ہے اسی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا خلا پیدا ہوا ہے اس کی زندگی میں، اور یہ خلا ہمیشہ رہتا ہے، کوئی چیز اس کو بھر نہیں سکتی. کچھ خلا ایسا ہوتے ہیں جن کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی. آپ توجہ فرمائیں، جب جناب سیدہ کے سر سے اپنے والد بزرگوار کا سایہ اٹھا، بی بی کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ کیا ہو گئی تھی بی بی کی حالت؟ اس قدر روتی تھی، اس قدر روتی تھی، فراق پدر میں روتی تھی. جناب سیدہ کا بڑا دکھا ہوا دل تھا، بہت دکھا ہوا. کس کس کو روتی تھی؟ ایک فراق پدر کو روتی تھی، علی کی تنہائی کو روتی تھی، اپنے حق کے غصب ہونے کو روتی تھی. اس قدر دل شکستہ تھی، اس قدر داغ دیدہ تھی، اس قدر جگر پہ زخم تھے زہرا کے. بابا کی قبر سے پاس جا کر لپٹ کے فریادیں کر کے روتی تھی بی بی. اس قدر زار روتی تھی. مدینے کے لوگ آ کر شکوہ کرتے، علی زہرا اتنے دکھیا طریقے سے روتی ہیں، ہماری عورتیں آرام نہیں کر سکتی. امیر المومنین نے آ کر بی بی سے فرمایا، بی بی آپ کے رونے سے مدینے والے تنگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری خواتین آرام نہیں کر سکتی، گھروں میں آسائش نہیں ہوتی، زہرا اتنے دکھ بھرے انداز سے روتی ہیں. امیر المومنین نے بیت الحزن بنایا، بقی کے ساتھ ایک جگہ سایہ بنایا. زہرا جب بھی بابا یاد آئیں اس بیت الحزن میں آ کے رو لیا کرو. اس قدر روتی تھی بابا کے لیے. اور جب بھی توجہ کرو عزیزان، والدین پناہ ہوتے ہیں، ماں باپ پناہ ہوتے ہیں، اور بی بی کو جب دنیا نے امت نے دکھ دینا شروع کیے تو پناہ کے طور پر بابا کے روزے پہ آ جاتی تھی. بابا کے روزے پر آ کر درد دل کیا کرتی تھی. کیا درد دل کرتی تھی؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. عزیزو جب بھی دنیا تکلیف پہنچائے ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو، لپٹ کے ماں کی قبر سے رو کے، باپ کی قبر سے رو کر. اگر شکوہ کرنا ہے اللہ سے، ماں باپ کی قبر پہ جا کر رویا کرو.
صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ روضہ رسول، آل رسول کی پناہ گاہ تھا یہ روضہ رسول۔ سید الشہداء جس دن مدینہ چھوڑ رہے تھے روضہ رسول پر آئے، اپنے جد کے روضے پر آئے اور آ کر روئے، اتنے روئے کہ غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، اور عالم غشی نے اپنے نانا کو دیکھا اور شکوہ کیا، نانا امت نے مجھے ستایا ہے، امت مجھے مدینے سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور ایک دن عزیزو شام کی قید نبھا کر علی ابن حسین آ جاتے ہیں، سید ساجدین آ جاتے ہیں، نانا کے روضے سے لپٹ کر روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، شام کا حال سناتے ہیں، نانا شام میں بڑا ظلم ہوا مجھ پر، نانا شام نے جگر کھا لیا میرا، نانا شام نے جگر کھا لیا۔ جب سید ساجدین اپنا مرثیہ سنا کر چلے جاتے ہیں تو پھر علی کی بیٹی آ جاتی ہیں، پھر بنت زہرا آ جاتی ہیں۔ ایک دن ماں رسول اللہ کے روضے سے لپٹ کر فریاد کرتی تھی، اے بابا مجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، اور ایک دن ام المصائب آ گئی، ام المصائب آ کر بابا کی قبر سے لپٹ کر، نانا کی قبر سے لپٹ کر فریاد سناتی ہے، اے نانا یہ میرے بازوؤں پہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں، اے نانا یہ رسیوں کے نشان ہیں، نانا مجھے کربلا سے باندھا گیا، شام تک باندھ کے لے جایا گیا۔ اور بی بی کیا فرماتی ہے، اے نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی، میری پشت تازیانہ سے سیاہ ہوگی، کربلا سے لے کر شام تک تازیانہ سے مارتے رہے، جو منزل آ جاتی بابا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی ملتمس دعا ہیں ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، جو حاجات رکھتے ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ایک دعا اپیل کی گئی ہے شفا کے لیے غلام باقر صاحب کے لیے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق شہداء کربلا بحق اسماء حسنہ خود پروردگارہ جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ خدا بندہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، امت مسلمہ کو مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی کوئٹہ دیگر مقامات پر و زائرین حرم حسینی
ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، جناب حامد زیدی صاحب کے لیے، ان کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کے لیے، خاندان زیدی، دیگر ان کے مرحومین کے لیے، اور شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، و بالخصوص شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص